ذہانت انسانیت کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ ذہن کے علم کی وجہ سے انسان کچھ بھی حاصل کرنے کے قابل ہے۔ آج کل کے دور میں ہمارے ہاں بچوں کے دماغوں میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ بیٹا تو نہیں کر سکتا، تیرے بس کی بات نہیں ہے، تو ابھی یہ کام کر ہی نہیں سکتا، تو ابھی اس قابل نہیں ہے۔ تو سچ مچ وہ بچہ قابل نہیں رہتا، اور نہ ہی لائف میں وہ بچہ قابل بن سکے گا، کیونکہ اس کے دماغ نے ایکسیپٹ کر لیا ہوتا ہے کہ میں تو قابل ہی نہیں ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو چاہے لائف میں کیسی ہی سختی کیوں نہ آ جائے، وہ انسان کبھی بھی خود کو تیار نہیں کر پاتا۔ اس سب کے پیچھے والدین کا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اسے یقین دلایا ہوتا ہے کہ آپ ابھی چھوٹے ہو، آپ نہیں کر سکتے۔ یہ یقین اس کی لائف میں پختگی کر چکا ہوتا ہے، جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ آج ہم میں اور جو لوگ ہم سے ترقی کر چکے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ہمارا بچہ یہ کر سکتا ہے یا نہیں، لیکن انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ بچہ یہ کام کر سکتا ہے۔ وہ اپنے بچے کو کہتے ہیں یو کین اچیو دس ٹاسک، بیٹا خود میں اعتمادی پیدا کر، تو کر سکتا ہے، نکل اپنے اندر کے ڈر سے، نکل خیالات سے، کوئی بھی امتحان تجھ سے بڑا نہیں ہے۔ بڑی منزلوں کے مسافر دل چھوٹا نہیں کرتے، بڑی منزل ہوگی جتنی اتنی بڑی رکاوٹیں آئیں گی۔ لوگ کہیں گے کہ یہ کن فضول کاموں میں ہو تم، یہ کام یہ منزل نہیں پا سکتے تم۔ اس وقت صرف کنسسٹنسی کے ساتھ لگے رہنا چاہیے، خاموشی سے اپنے کام میں مگن رہنا۔ جواب تم نہیں، تمہارا وقت دے گا، تمہارا رزلٹ دے گا، تمہاری کامیابی دے گی۔ کچھ بھی امپوسیبل نہیں ہے، صرف دماغ میں یہ ڈال لو، اپنے کام کو 100% دو۔ تمہاری بات ابھی کوئی نہیں مانے گا، لیکن تمہیں پروف دینا ہے کہ ہاں یہ تم کر سکتے ہو، ایسا پوسیبل ہے۔ ناممکن کو ممکن کرنے والا ہی تو لیڈر ہوا کرتا ہے، اور جو مشکل وقت کے سامنے، مشکل ٹاسک کے سامنے جھک جائے، سر تسلیم خم کر دے، تو وہ کبھی لیڈر نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتا ہے۔ یہ مت دیکھ کہ دنیا تیرے ساتھ کیا کر رہی ہے، خود اپنی جنگ آپ لڑ، اور دکھا کہ یہ جو آئیڈیا تو لے کر آیا ہے، یہ آئیڈیا اس وقت کام کر رہا ہے۔ وقت دے اپنے کام کو، بھول جا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ وقت اپنے ساتھ گزارتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہ خود آئیڈیاز کو جنریٹ کرتے ہیں۔ بچے کو اس کے لیول کے فیصلے خود کرنے دیں، اگر وہ ناکام ہوتا ہے تو اسے حوصلہ دیں کہ ہو جائے گا۔ محنت کرو، کام کرو، اپنے اس فیصلے پر امپروومنٹ لاؤ۔ اسے کبھی بھی کرٹیسائز مت کریں، کیونکہ اس کے غلط فیصلے پر اگر آپ اسے کرٹیسائز کریں گے تو بچہ لائف میں سیلف کانفیڈنس کھو دے گا۔ لہٰذا اسے گرنے پر اٹھنے کا کہیں، لیکن یہ مت کہیں کہ تو اٹھ نہیں سکتا۔ اسے سکھائیں گر کر اٹھنا، اس کے اندر کی خوبیاں تلاش کریں، اسے اس کے ذہن کے مطابق چلنے کی آزادی دیں۔ وہ بچہ جسے آزادی دی جائے گی، اس کے اپنے ذہن، اس کی اپنی سکلز کو دیکھ کر وہ بچہ کامیاب انسان بن سکتا ہے۔ اس کے برعکس جس بچے کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے وہ لائف میں سپائل ہو جاتا ہے، وہ لائف میں تباہ ہو جاتا ہے۔ نشوونما کا یہ عمل گھر سے شروع ہوتا ہے۔ گھر میں والدین بچے کا پہلا اسکول آف تھاٹس ہوتے ہیں۔ والدین کی وجہ سے کئی بچے لائف میں سپائل ہو جاتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں جا کے اس بچے کا موازنہ کسی دوسرے بچے کے ساتھ کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی فلاں کا بیٹا اسکول میں اول درجے پر ہے تو ہمارے بچے کو بھی فرسٹ پوزیشن پر آنا چاہیے۔ یہ عمل اس بچے کی ناکامی کا سبب بنتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ بچے کی صلاحیتوں کو پرکھیں۔ اللہ نے ہر انسان میں خاص خصوصیت ڈال دی ہے، ہر انسان کا اپنا راستہ ہے، ہر انسان کے اندر مائنڈ اپنی الگ خصوصیت کا حامل ہے، لہٰذا بچوں میں خود اعتمادی پیدا کریں۔ معاشرے میں والدین اکثر بچوں کی رائے پر اپنی رائے کو مسلط کرتے ہیں۔ یہی بچہ جب اسکول سے کالج پہنچتا ہے تب بھی فیصلے اس پر مسلط کیے جاتے ہیں کہ آپ نے تو انجینئر بننا ہے، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ بچہ جسے آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کر بھی سکتا ہے کہ نہیں۔ اس کے اندر کی صلاحیت کو بغیر دیکھے جب آپ اسے کسی بھی فیلڈ میں گھسائیں گے تو وہ ناکام ہی ہوگا، وہ سپائل ہوگا۔ اور اگر وہ یہ کر بھی جاتا ہے، آپ کے فیصلہ جب آپ اس پہ مسلط کرتے ہیں تو وہ آپ کے اس کام کو کرتا بھی ہے تو وہ اس فیلڈ میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر بالفرض وہ کام کرتا ہے اس میں تو وہ کبھی بھی اس کام کو ایکوریٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے پروفیشن کے ساتھ پیشن ضروری ہے۔ اگر پروفیشن کے ساتھ پیشن نہیں ہے تو کبھی بھی وہ کام ایکوریٹ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے معاشرے میں اسٹوڈنٹ یونیورسٹیز کی ڈگریاں لے کر بھی بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان پر فیصلے مسلط کیے جاتے ہیں۔ اب یہاں میں قاسم علی شاہ صاحب کا ایک مشہور جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے میلکم گلیڈول کا ایک انالیسس بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میلکم گلیڈول کہتے ہیں کہ محنت کے ساتھ
مستقل مزاجی کے ساتھ 10 گھنٹے جو لوگ کام کرتے ہیں مسلسل، وہ سپر سکسیسفل ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ قاسم علی شاہ نے کہا کہ اب محنت کا صلہ نہیں اگر آپ کو ملتا تو آپ دروازے کے بجائے دیوار پر محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ دروازے کو نہیں ڈھونڈتے، وہ دیوار پر مسلسل محنت کرنے کی وجہ سے اسپائل ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب بھی محنت کی جاتی ہے اس کے ساتھ ڈائریکشن ضروری ہے، لہذا پیشن کا ہونا اور ڈائریکشن کا ہونا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔